أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فنجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ويحرفوا آياتي وما ننذر وجوها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ کاف کا 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہم نے عمدہ اور بہترین مثالیں دے کر واعظ نصیحت کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث بھیجا. انبیاء علیہ السلام کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو صحیح راستہ بتلائے، غلط راستے سے بچائے، جنت کی ترغیب دلائے اور جہنم سے بچانے کے بارے میں فکر کرے. جہنم کے عذابات کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے، جنت میں جو نعمتیں اللہ پاک دینے والے ہیں ان کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے. یہی انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا، یہی ان کا کام تھا. اس کے باوجود بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، ساری دلیلیں آنے کے باوجود، قرآن کریم میں نشانیاں آنے کے باوجود، معجزات آنے کے باوجود بھی بڑا طبقہ اللہ پاک کی وحدانیت سے دور رہتا ہے، اللہ کے اقرار کرنے سے دور رہتا ہے، اللہ پاک کی آیتوں کو ماننے سے دور رہتا ہے، یعنی قبول نہیں کرتا. تو اللہ پاک یہ چیزوں کا اس میں تذکرہ فرما رہے. اور پھر امت سابقہ کے اندر جو عذابات آئے، عاد پر، سمود پر، قوم لوط پر، سبا پر اور دیگر قوموں پر، ان واقعات کو انبیاء علیہ السلام بتلاتے تھے، اس کے باوجود بھی لوگ مانتے نہیں. آج بھی ہمارے سامنے فرعون کے، شداد کے، حامان کے واقعات بیان کیے جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابو لہب کے، ابو جہل کے، عتبہ کے، شیبہ کے واقعات بیان کیے جاتے، لیکن پھر بھی ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ جو لوگ حق پرست ہوتے ہیں، حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ نحق چلنے والوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگوں کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. جو لوگ ظالم ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں. پھر آپ ان کو کتنی بھی حق بات بتاؤ، چاہے نبی بتائے، ولی بتائے، کوئی بزرگ بتائے، کوئی عالم دین بتائے، چونکہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ظالم ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ان کے دل کے اندر حق بات کو سمجھنے کی اور توفیق اللہ پاک ان سے سب کر لیتے، چھین لیتے. پھر ان کو وہ بات چاہے نبی بتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. تو یہ چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو باطل مذہب والے ہوتے وہ حق بات کو دبانے کی کوشش کرتے. ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، حق بات جب پیش کی جاتی رہی لوگوں کے سامنے، لوگوں نے اس کو دبانے کی، بجھانے کی کوشش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر جب لوگوں کو جمع کیا اور توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے چچا سامنے آئے مخالفت کی، دوسرے میں سب سے پہلے چچا آئے. تو معلوم یہ ہوا جب بھی حق بات کی دعوت دی جائے گی ایک طبقہ سامنے آئے گا اور حق بات کو بجھانے کی، دبانے کی کوشش کرے گا. لیکن حق بات چلتی رہے گی، چاہے کم یا زیادہ مقدار میں. یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن یہ حق بات دنیا میں چلتی رہے گی.
اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، معجزات کو، واقعات کو پیش کیا جاتا تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جو قرآن کا یہ دستور ہے، قرآن میں یہ قانون ہے، جسے آج کل بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر تو ہمارے مسلمان جو زرخیز ہوتے ہیں ان کو خریدا جاتا ہے اور ٹی وی کے اوپر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مولانا ہے اور خدا سامنے بھی دوسرا ہے، اور وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرتا چلتا ہے چونکہ وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اب حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ برکات نے فرمایا، جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہیں، کہ بڑے بڑے علماء کو باطل طاقتیں خریدتی تھی۔ ایک بہت بڑا ریسرچ کا سینٹر ہے، وہاں پر کچھ علماء کا جانا ہوا تو بڑے بڑے علماء تھے، دیوبند کے فائرنگ، ندوہ کے فائرنگ، بڑے بڑے علماء۔ ان سے جب یہ علماء نے پوچھا تو آپ تو ہمارے بچے ہمارے اداروں کے پڑھے ہوئے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کو یہاں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے مہینہ ملتا ہے اور اس میں وہ چیز نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے جو قرآن کریم کے اندر جو غیروں کے بارے میں بتائی گئی، اور وہ چیزیں ہم نکال کر ان کو پیش کرتے ہیں، پھر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو اس میں گرانے کی اور قرآن کریم کو کمتر بتانے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر دنیا میں ایک میسج پہنچتا ہے کہ قرآن یہ آتنکوادیوں کی کتاب ہے، اس میں غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں اور قرآن کے اندر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی، قرآن کے اندر سنسار کرنے کی سزا دی گئی اور قرآن کے اندر یہ کہا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کو بدلا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کا پہلے انتقال ہوا، 9 باقی تھی، تو وہ اس طرح سے پیش کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عیاش پرست تھے، عیش پرست تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کی۔ اب جبکہ اگر سوچا جائے ہمارے علماء نے بھرپور جواب دیے، لیکن علماء ہم کو نہیں بلاتے ہوتا، ایسے علماء کو بلائیں گے جو بکے ہوئے رہیں گے، یا ایسے لوگوں کو بلائیں گے جن کو معلومات دین کی اور دنیا کی بھرپور ہو، لیکن وہ ایسا مزاج پیش کریں گے اس کے اوپر کہ اسلام بہت ظلم پیدا کرتا ہے۔ ایک جاوید صاحب بول کے پاکستان کے ہیں اور وہ انڈیا میں آئے ہوئے ہیں، ان کا کام یہ ہے قرآن کے اوپر اعتراض کرنا، باقاعدہ ان کو بلایا گیا ہوگا اور وہ روزانہ ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ کرتے گھنٹوں، اور ایسا انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک سالم قاسمی بول کر ہے، نوجوان ہے، 2011-7 کی اس کی فراغت تھی دیوبند کی، وہ بھی ابھی بی جے پی کا اہلکار بنا ہوا ہے اور اوپر وہاں کا اسلامی اسکالر بول کے آتا ہے ٹی وی اوپر، اور ایسے جوابات دیتے چلتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو گراتے چلتا ہے، قرآن کو ایک دم کمزور کرتے چلتا ہے۔ پھر غیر ٹی وی زیادہ لوگ دیکھتے، پھر اس کے اندر یہ پیغام جاتا ہے کہ مدرسے کے اندر آتنکوادی کے اڈے، وہاں کو یہ سکھایا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے اور مسجدوں میں یہ کیا جاتا ہے جو کہ حق کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ہر زمانے میں لوگ ایسے رہے، اللہ پاک یہاں پر فرما ہے کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو باطل کے بارے میں حق کو دبانے کی کوشش کریں گے، باطل کو ابھارنے کی کوشش کریں گے اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑائیں گے اور اڑاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے بھوکے رکھنے سے کیا مل رہا ہے؟ اتنے گرمی کا موسم ہے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، کیوں نہیں؟ تو اب ہم دوسرے جیسے لوگ آگے بڑھے، مسلمان کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ تو کس نے کہا منع کیا مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے؟ یہاں تو ایک انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، ایک انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جو فطرت کو جو آتی ہے وہ فطرت انسان کے قرآن کے اندر بتائی گئی، تو یہاں پر یہ چیزیں بتائی گئی اور پھر یہ فرمایا گیا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کے سامنے ہماری آیتوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے اور پھر اس سے وہ روح گردانی کرے اور اپنے لیے آگے اعمال بد بھیجے، برے اعمال آگے بھیجتے چل رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دلوں پر پردہ ڈال دی، وہ حق بات کو آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بھی آپ کو سمجھاؤ، اور ان کی کانوں پر ان کے بوجھ ڈال دی، یعنی حق بات ان کے کانوں کے اندر نہیں اتر پائے گی۔ اور اللہ پاک پھر یہ فرما رہے اللہ پاک تو بڑے غفور رحیم ہے، بڑے بخشنے والے ہیں، توبہ کر لو، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ لوگ جلدی کرتے عذاب آنے کے بارے میں، یہ کہہ رہے مسلمان جب ان کا خدا حق ہے اور مسلمان اتنی محنت اور مشقت کرتے پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جیسے پہلی امتوں میں عذاب آیا تو اللہ پاک نے دستور بنایا، نظام بنایا، ایک ڈھیل دیتے، ایک مہلت دیتے اللہ پاک کو، ایک وقت اللہ پاک کے واسطے ہے۔ جیسے امت سابقہ میں حضرت فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، ایک زمانے تک مشقتیں برداشت کرتا پڑی ہر نبی کو، جب وہ مشقتیں حد سے زیادہ ہو گئی تو پھر اللہ پاک نے عذاب چلایا، فوراً عذاب نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے رہے، اس کے بعد جا کر عذاب آیا، پہلے دن عذاب نہیں آیا۔ ظاہر معلوم یہ ہوا، اور چونکہ اس امت میں امت محمدیہ میں اللہ پاک نے ایک سہولت اور ڈھیل زیادہ دی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے،
آپ علیہ السلام کی کچھ دعا ہے جس کی وجہ سے آج کل عذاب نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ میری قوم پر ایک ساتھ عذاب نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے طفل ہم بچ رہے, تھوڑے بہت عذاب آتے رہتے لیکن ایک ساتھ پوری دنیا میں عذاب نہیں آتا جیسے پہلی امتوں میں آیا. تو نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت میں ڈھیل دی ہوئی ہے, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک موقع دیا, ایک وقت دیا, اور اس کا ایک وقت طے کیا ہے اس کو کب تک ڈھیل لینا ہے, کب تک اس کو مہلت دینا ہے, پھر کب اس کو پکڑنا ہے. تو ان چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا. پھر یہ فرمایا جبکہ لوگ جلدی کرتے جلدی سے عذاب آنا چاہیے, جیسے اب ہمارے سامنے حالات آتے ہیں ہم سوچتے ہیں فوراً عذاب آنا چاہیے, فلانے ختم ہو جانا چاہیے, فلانے ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں, اللہ کا دستور ہی نہیں, اللہ کا طریقہ ہی نہیں. اللہ پاک بہت ڈھیل دیتی ہے, بہت ڈھیل دیتی ہے. اور جب دیکھتے اللہ پانی سر سے زیادہ ہی اٹھ رہا ہے اور لوگ اب ظلم اور سرکشی کی آخری انتہا کو پہنچ چکے, پھر اس کے بعد اللہ پاک حالات کو تبدیل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کرونا پیریڈ کے دن میں وہ NRC اور CA کا قانون آیا اور لاگو ہوا, اور اس کے بعد پھر سب مسلمانوں نے دھرنے دینا شروع کیے اور ہر جگہ دھرنے اس کے اندر چل رہے تھے. اللہ پاک نے کرونا لایا تو لوگ پولیس مار کے گھر کو بٹھا رہے تھے. تو یہ دنیا کا نظام ہے. اب وہ چاہ رہے تھے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. ابھی ہر وہ لاگو ہو گیا لیکن ابھی الیکشن چل رہا ہے اس لیے نہیں آیا ہو, اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, ورنہ انہوں نے لاگو کر دیے اس کو. میں پورے کاغذات بتانا, یہ ساری چیزیں کرنا, اور اس میں خاص مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, مسلمانوں کس طرح سے پریشان کیا جائے. اصل مسلمان ہدف ہے اس میں. اور دوسری قوموں کے لیے انہوں نے اس میں چھوٹ دی کہ ان کو اگر پاس کاغذات نہ بھی ہو تو ان کو بنا دیے جائیں گے. اس طرح اس کے اندر قانون کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے راستے سے ہٹ جانا. اور پھر یہاں پر یہ فرمایا گیا جب کسی بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے تو ایک وقت دیتے ہیں, جب اس کا ظلم زیادتی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس پر عذاب کو لاتے ہیں. اور یہاں سے بڑا واقعہ بیان کیا گیا, بڑا اس میں اندر بڑی عبرتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے. ایسا بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ قوم رونے لگی اور ان کے دل پگھل گئے. اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے نبی حضرت موسیٰ ہم کو یہ بتلائیے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے. اب ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں, رسول بھی ہے, نبی بھی ہے. رسول کہتے اس نبی کو اور اس پیغمبر کو جس کو کتاب بھی دی گئی اور شریعت اور کتاب دی گئی اور نبوت بھی دی گئی. اور نبی کہتے صرف ان کو نبوت دی گئی اور پچھلی جو کتاب تھی اس کتاب کو لے کے چلنا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کو پچھلی کتاب لے کر چلنا ہوتا ہے, لیکن رسول وہ ہوتا ہے جس کی نئی شریعت ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نئی شریعت تھی, جیسے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی شریعت ہے. یعنی کتاب بھی ہے, نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی, اور پیغمبر ہی نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء والمرسلین, سب نبیوں کے سردار ہیں. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی قوم میں نصیحت کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے, اور قوم کے دل پگھل گئے اور بات کرتے کرتے اور اچھی بات کی لوگوں کے اوپر ایک اثر پڑا. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور پوچھا اے اللہ کے نبی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں. نبی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن چونکہ اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں کہنا, میں زیادہ جاننے والے ہونا, یہ تعبیر اللہ پاک کو پسند نہیں آئی. نبی اور جو بڑا ہوتا ہے اس کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یا ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی اور بنتا ہوگا, لیکن انہوں نے جیسا کہا کہ میں زیادہ جاننے والوں کا جھوٹ بھی نہیں تھا, جھوٹ بھی نہیں تھا ان کا, اس لیے کہ نبی اور نبی سے زیادہ دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اللہ پاک کو یہ تعبیر پسند نہیں آئی تو اللہ پاک نے پھر پکڑ کی, پکڑ کا مطلب امتحان لیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ سے زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ ہے دنیا میں, آپ سے زیادہ جاننے والا میرا دنیا میں ایک بندہ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کون سا بندہ ہے, ہم کو بتا دیجئے, ہم ان کے پاس جا کر سیکھتے. تو بتایا گیا ایک بندہ ہے وہ رہتا ہے ایسی جگہ پر جہاں دو سمندر ملتے ہیں, مجمع البحرین اسے کہتے ہیں, جہاں دو سمندر ملتے. ہمارا بندہ اس علاقے میں, اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی مسلم نہیں, لیکن وہ ہمارا بندہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا
علم اسرار شریعت کا علم. اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا علم اسرار تکوینی علم دیا گیا تھا. تکوینی علم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ چیز ہوتی ہے اور وہ علم ان کو دیا گیا تھا. جیسے کس کی مرنا برحق ہے لیکن کب مرنا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن فرشتوں کو معلوم ہے کہ اس کی روح کب قبض کرنا ہے. تو ایسے زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنا برحق ہے چاہے جس جگہ ہے تو اس کا علم انسانوں کو نہیں ہوتا, فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے. کہیں عذاب آنا ہے اس کا علم فرشتوں کو ہوتا ہے. تو اللہ پاک کچھ بندوں کو ایسا علم دیتے ہیں کہ دوسرے انسان اس سے واقف نہیں ہوتے لیکن وہ انسان اس سے واقف ہوتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا علم دیا تھا. چونکہ اللہ پاک نے پھر بتایا کہ وہ ہمارا جو بندہ ہے خضر, نام نہیں بتایا قرآن کے اندر, حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر ان کا نام مذکور ہے حضرت خضر. تو اللہ پاک نے فرمایا مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہمارا بندہ وہاں پر آپ کو ملے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لیا, نوجوان خادم میں یوشع ابن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام کے پر پوترے. یہ آگے چل کے یہ بھی نبی بنے, حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد دنیا سے یہ بھی نبی بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا, جوان تھے, اور ایک مردہ مچھلی بھی ساتھ لی. اس سلسلے میں دو روایات ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہم کو بہت لمبا سفر کرنا ہے, بہت لمبا سفر کرنا ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا حقوبہ کا مطلب آتا ہے 80 سال سے زیادہ سے لگ سکتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے. حضرت موسیٰ کا انداز تھا اتنا لمبا سفر کرنا ہے, سارا سال چلنا ہے تو بہت لمبا چلنا پڑے گا. تو پہلے ہی اپنے ساتھی کو اور خادم کو اور نوجوان کو بتایا بہت لمبا جانا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ مچھلی لے لو. اب روایت میں آتا ہے یہ مچھلی انہوں نے توشے کے حساب سے لی یا پھر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ وہ مچھلی ساتھ میں لے لو اور جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں وہ ہمارا بندہ ملے گا. جس جگہ یہ مچھلی غائب ہوگی وہاں ہمارا بندہ ملے گا. اور وہ مچھلی مردہ تھی. تو دو روایت, ایک روایت توشا بھی تھا, بن کر لیے تھے, توشا بھی تھا اور وہ کام بھی ان کو مچھلی کو کرنا تھا. ایک روایت کہ توشا الگ تھا یعنی کھانے پینے کی چیزیں الگ تھی اور یہ مچھلی الگ تھی. جب یہ مچھلی لے کر چلے دونوں چلتے رہے اور ایک چٹان کے قریب جہاں سمندر کا علاقہ تھا جہاں دو پہاڑ ملنے والے تھے. اب کون سی جگہ وہ دو سمندر ملنے والے تھے تو اس بارے میں روایت الگ الگ ہے, اس لیے کہ قرآن کریم جگہ کا تذکرہ نہیں کرتا. بعد میں جو تحقیق کرنے والے ہوتے وہ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے روم کے اندر تھا, کوئی کہتا ہے فارس کے اندر تھا, کوئی کہتا ہے افریقہ کے جنگل کے اندر یہ پہاڑ پائے گئے, یہ سمندر پائے جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے, مصر کے اندر فرات اور دو بڑی بڑی نہریں, وہ نہریں مراد ہیں. چونکہ قرآن کریم اس سے بحث نہیں, قرآن کریم صرف مطلب کی چیز نکال کے سامنے رکھتا ہے. یہ بات کے لوگ پھر اس میں نکالتے ہیں اٹکل سے, جیسے گائے کے بارے میں کس جگہ سے نکالا گیا تھا. تو چونکہ یہ دونوں چلے اور چلتے رہے ساتھ میں توشا بھی تھا اور پھر وقت آیا ہے چٹان پر یہ دونوں آرام کے لیے لیٹے. مچھلی مردہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے, حضرت یوشع بھی لیٹے. جیسی مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں کود گئی اور پانی میں جب کودی تو اس کے اندر سرنگ بنا دی. سرنگ کا مطلب جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے اندر جو سرنگ دیکھتے ہیں پہاڑوں کے اندر یا پھر زمینی جو راستہ ہوتا ہے اندرونی وہ سرنگ ہوتی ہے. تو جب وہ مچھلی گئی حضرت یوشع بیدار ہوئے اور دیکھ رہے مچھلی نکلی اور کودی اور کودنے کے بعد سمندر میں گھسی اور سمندر کا جو راستہ تھا وہ سرنگ والا بن گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. انہوں نے کہا نبی اٹھانا ٹھیک نہیں ہے, اٹھانا ٹھیک نہیں ہے, جب اٹھیں گے تو بتا دیں گے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام بھول گئے, بتانا بھول گئے اور پھر اٹھے اور سفر آگے شروع کیا. ایک دن ایک رات اور آگے مستقل چلتے رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع ذرا کھانا لاؤ, توشہ لاؤ, بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور ابھی تک اتنے بھی ہم نے سفر کیے کبھی اتنی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی لیکن آج سفر میں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی. چونکہ جہاں مقصود تھا اس سے آگے نکل گئے اور ایک دن ایک رات آگے نکل گئے. اس سے پہلے بھی ایک دن ایک رات آگے نکل گئے, ورنہ اس سے پہلے جو سفر کرتے تھے مقصود کو پہنچ کے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی, احساس نہیں ہوتا تھا. لیکن اب احساس ہو رہا, بھوک بھی لگی اور تھک بھی گئے. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا وہ مچھلی میں آپ کو اس وقت شیطان نے, میں بھول گیا, شیطان نے مجھے بلا دیا اور وہ مچھلی وہیں پر تھی جہاں ہم آرام کرنے کے لیے لیتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا وہی ہمارا مقصود تھا پہنچنے کا,
ہمارا جانے کا مقصد وہی تھا اور وہی ہم کو وہ ساتھ ملنے والے تھے. تو پھر اس کے اندر قرآن کے اندر آیا وہ اپنے قدم کے نشانات دیکھتے واپس آئے. اب ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے جیسے روڈ نہیں تھے جیسے آج کل روڈ ہے, اور کچھ زمانے پہلے آزادی سے پہلے اور اس سے کچھ پہلے ایسے بھی روڈ نہیں تھے, پتھر رکھے ڈھیلے رکھے جاتے تھے اور لوگ اپنے اس حساب سے راستے گزارتے تھے. کچھ نائبہ میں سے بھی وہ راستہ تھا, جگہ جگہ پتھر ایک 2 کلومیٹر پتھر رکھے جاتے تھے بھی یہ راستہ آگے جاتا ہے. دلی کا جانے کا راستہ بھی شاید یہاں سے نائبہ سے تھا پہلے, دلی کا اسی لیے کہتے جگہ جگہ اس کی وہ پتھر رکھی ہوئی تھی. تو اس زمانے میں کچھ وہ نشانات دیکھتے واپس آئے, اور جب واپس آئے تو دیکھا ایک آدمی یہاں سو رہا ہے اور اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہے, یعنی حضرت سو رہے. حضرت موسیٰ نے سلام کیا تو حضرت خضر نے کہا یہاں تو کوئی مسلمان نہیں رہتا, سلام کیسا کر رہے ہیں, کون ہے آپ, یہاں تو کوئی مسلمان نہیں رہتا اس علاقے میں, سلام کا آپ کون ہے سلام کرنے والے. انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں. کہا اچھا وہ اسرائیل کی قوم کے جو نبی ہو. انہوں نے فرمایا جی ہاں. فرمایا کس غرض سے آنا ہوا, پھر واقعہ بتلایا کہ میں واز کر رہا تھا اور واز کے اندر میں نے یہ لفظ کہا اور پھر اس کے اندر یہ چیز آئی اور یہ چیز آنے کے بعد پھر مجھے یہ حکم, میں نے سوچا میں ان سے جا کر ملے, اللہ کو یہ چیز ناپسند آئی اور اللہ نے کہا ہمارا ایک بندہ ہے فلاں جگہ رہتا ہے, مجمع البحرین میں رہتا ہے اور وہاں اس کی علامتیں ہیں. اور خضر کے جو نام ہے, خضر کے معنی آتے ہیں سبزہ ہونے کے. ان کے بارے میں آتا ہے جس جگہ وہ بیٹھتے وہاں ہریالی اگ جاتی, جس جگہ بھی وہ بیٹھتے اس جگہ ہریالی گزر جاتی. اب حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ اکثر جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ نبی تھے, لیکن ان کو الگ علم دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ علم دیا گیا. چونکہ ان کا سلام کلام ہوا, بات چیت ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کا علم الگ ہے, ہمارا علم الگ ہے, ہماری طبیعت الگ ہے, آپ کی طبیعت الگ ہے, ہماری دنیا الگ ہے, آپ کی دنیا الگ ہے, لہٰذا ہم ساتھ میں نہیں رہ پائیں گے. ہم جو چیزیں کریں گے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ جو چیزیں کریں گے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ آپ کا علم الگ, ہمارا علم الگ. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے, اس لیے تو میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سے کچھ چیزیں سیکھنا ہے. انہوں نے کہا حضرت خضر نے آپ برداشت نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ رہنا آپ برداشت نہیں کریں گے, اس لیے ہمارا علم الگ ہے, ہمارا کام الگ ہے, آپ کا کام الگ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں صبر کروں گا, مجھے علم سیکھنا تھا, میں صبر کروں گا. انہوں نے کہا دیکھیے ہماری شرط یہ رہے گی ہم کچھ بھی کریں گے آپ خاموش رہنا, آپ نے کچھ بولنا نہیں, ہم کچھ بھی کریں آپ نے کچھ بولنا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط مان لی اور حضرت خضر نے کہا یاد رکھیے جتنی بھی چیزیں ہم کریں گے ہم سب کا بعد میں جواب دیں گے, بیچ میں جواب نہیں دیں گے, آخر میں جواب دیں گے. جب تک آپ کا کام ہے آپ صرف خاموش رہنا, ساتھ ہم جدھر جا رہے ہیں اس ساتھ میں چلتے رہنا, بیچ میں کچھ بولنا نہیں. تو شرط قبول کر لیے. اب حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے کچھ حکم ہوا ہوگا اور ان کو بھی علم میں اضافہ کرنا تھا, تو وہاں پر سمندر کے اس طرف جانا تھا. اب جب سمندر کے اس طرف جانا تھا تو کشتی میں بیٹھنا ہے. اب کشتی میں بیٹھنے کے لیے کشتی والا ہے, کشتی میں یہ لوگ بیٹھ گئے. روایت میں آتا ہے کہ تینوں بیٹھے, ایک روایت میں آتا ہے حضرت یوشع علیہ السلام کو انہوں نے واپس کر دیا, ایک روایت میں آتا ہے وہی ٹھہرنے کے لیے کہا, ایک روایت میں آتا ہے ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس لیے خالی کا تذکرہ نہیں کرتے, جو بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ اپنا تذکرہ آگے ہوتا, خالی کا تذکرہ اس میں نہیں ہوتا. تو میں کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے حضرت خضر کو جانتے تھے, حضرت موسیٰ کو نہیں جانتے تھے, اور کشتی بڑی بہترین تھی, بڑی عمدہ تھی. جب کشتی میں بیٹھے, کشتی میں بیٹھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑی لی اور کشتی کا تختہ نکال دیا, عیب کردار کر دیا اس کو. اب حضرت موسیٰ نبی ہے, بڑے جلالی نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب انہیں غصہ آتا ان کے پاس کھڑے جاتے تھے اور اتنے طاقتور تھے, ایک بار ایک کو صرف ہاتھ لگایا یوں کریں گے تو اس کی روح قبض ہو گئی, فقضى علیہ, اس کا کام تمام ہو گیا. پھر چھپنے کے لیے جانا پڑا ادھر, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانا پڑا, 8 سال ادھر رہنا پڑے. حضرت شعیب نے 10 سال رہ کے پھر نکاح کرا کے دی. تو یہاں پر کشتی انہوں نے, اچھی کشتی تھی اور وہ لوگوں نے ان کا کرایہ بھی نہیں لیا, کیونکہ حضرت خضر کو جانتے تھے, کرایہ بھی نہیں لیا, کشتی کو توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا کیا آپ نے, اس نے ہمارے اوپر رحم کیا, کرم کیا, کرایہ بھی نہیں لیا اور بٹھایا اور آپ نے کشتی توڑ دیا. انہوں نے کہا تھا, خضر علیہ السلام نے, ہم نے کہا تھا آپ ہمارے ساتھ خاموش ہے, کچھ بولنا نہیں. تو کہا میں بھول گیا تھا. کون کہہ رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں بھول گیا تھا
نظر انداز کیجیے. اچھا ادھر اتر گئے, سمندر کے اس طرف چلے گئے. وہاں جانے کے بعد ایک بستی آئی, بستی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. بچے کھیل رہے تھے, حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کے پاس گئے اور اس کو قتل کر دیا. اب یہ تو نبی تھے, اور یہ بھی یاد رکھے نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا, کوئی بھی نبی ہو, چونکہ ان کا ایمان الگ تھا, ان کا ایمان الگ تھا. وہ بچے کو قتل کیا تھا, نبی تو اور غصہ ہو گیا, یہ تو ہم نے بڑا کام کر دیا. پہلے تو چلو کشتی سدھر سکتی تھی, یہ کیا آپ جان لائیں گے, اور بچہ معصوم بچہ تھا, کھیل رہا تھا, اس کے کام میں لگا ہوا تھا, آپ نے اس کو قتل کر دیا, آپ کو سمجھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کہا تھا آپ سے؟ تو انہوں نے کہا پھر آخری موقع دو, آپ مجھے الگ مت کرو. حضرت خضر کہنے چلے جاؤ, آپ نہیں رہ سکتے. لوگوں نے آخری موقع دو, آخری ایک موقع دو, اس کے بعد اگر میں کچھ کہوں گا تو پھر مجھے آپ نے جماعت میں سے نکال دینا, الگ کر دینا. پھر ان کی آخری بات کو بھول کیا گئی, آپ آخری شرط رکھے ہوں گے. اور پھر آگے چلے تو ان کو بھوک لگی, اس کا بھی تذکرہ یہاں پر ہے. ان کو شدید بھوک لگی, دونوں کو بھی بھوک لگی. ایک بستی میں جو اس زمانے میں ہوٹلوں کا نظام تھا, یہ تو آپ نے کیا پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آدمی کوئی نیا آدمی آتا تو لوگ ان کو کھانا کھلاتے تھے. پہلے بھی چلتا تھا, بچپن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کوئی نیا آدمی آیا گاؤں میں بستی میں تو لوگ اس کو کھانا پوچھتے تھے. اب وہ چیزیں کہ آپ سب کا پہلے آج نہیں پوچھتے تھے. پہلے وہ محبت تھی, ہمدردی تھی, خیرخواہی تھی. تو اس زمانے میں یہ دستور تھا, کوئی نیا آدمی آتے لوگوں کا استقبال کرتے, ان کو مہمان نوازی کرتے, ان کو اچھے سے کھلاتے, خیریت پوچھتے, ساری چیزیں کرتے. اب یہ سب گھر گھر ڈھونڈ رہے, کھانا دو, کوئی دینے کو تیار نہیں. دونوں نبی کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں, لیکن نہیں کر رہا ہے, پریشان ہوئے. اب وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی اور لوگوں کو ڈر تھا کہ لوگ چلنے پھرنے والے دیوار کے نیچے دبیں گے, اس میں مسائل پیدا ہوں گے. وہ دیوار گر رہی, حضرت خضر علیہ السلام گئے اور اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ پھر انہیں ہم کو کھانا نہیں دیا, ہم پریشان ہیں کھانے کے بارے میں, مہمان نوازی کی کچھ نہیں, اور آپ ان کا کام کر رہے, کام کر تو ادھر کرو, پیسے لو ان سے, پھر پیسے ملیں گے تو کچھ ہم اپنے کھانے کا مسئلہ کر لیں گے. پھر تو انہوں نے کہا اب ہم سامنے نہیں رہ سکتے, آپ کا آخری موقع جو دیا گیا تھا, آخری بات ہم نے قبول کی تھی, اب ہماری بات آپ قبول کر لیجیے اور اب ہمارا راستہ الگ الگ کر دیجیے. لیکن چونکہ ہم نے کہا تھا ہم آخر میں ساری چیزیں آپ کو بتائیں گی, یہ چیزیں ہم نے سب کیوں کیے اس کا بھی نظر بتائیں گے. جب کشتی میں جب بیٹھے تھے تو جب تختہ انہوں نے نکال دیا, اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ سے, موسیٰ دیکھو یہ چڑیا آئی, ایک پرندہ آیا ہے اور یہ کشتی پر بیٹھ کر سمندر میں سے پانی پی رہا ہے, تو جتنا اس نے پانی پیا ہے اتنا علم بھی ہمارے دونوں کے پاس نہیں. اللہ کا جو علم اتنا بڑا ہے سمندر کے جیسا, اس میں سے یہ پرندے نے جو پانی پیا ہے اتنا علم نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا زیادہ جاننے والا ہو. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے, شاگردوں کو کیسا ہونا چاہیے, علم دین کی حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے, دور دراز کی سفر کرنا چاہیے. اور چونکہ ایک بار ایک ساتھ ہی میں بھی پوری صورت آئی تھی 70,000 فرشتوں کے سامنے, تو مشرکین مکہ کو بھی یہ تعلیم دینا تھی اور یہود کے علماء کو بھی یہ تعلیم دینا تھی کہ تم جو تورات کے اوپر وہ کرتے, تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک علموں کے حاصل کرنے کے لیے کتنے دور گئے, تو تم نبی کے پاس کیوں نہیں آتے؟ پھر حضرت موسیٰ کو تو تم مانتے, نبی کے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی گئی, اس کے جوابات انشاءاللہ کل دیے جائیں گے. جو یہ سوالات تھے اس کی کیا حکمتیں تھی, اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی یہ ہر طرح کی مثالیں طرح سے بیان کر دی, اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. یہاں پر ایک بات لکھیے کہ کل قیامت کے دن انسان کیسا جھگڑالو رہے گا, تو وہاں پر ایک حدیث لکھیے, اللہ پاک ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے. اللہ پاک آدمی کو بلائیں گے اور نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے. وہ کہے گا اللہ میں نہیں مانتا اس کو. اللہ فرمائے ہم نے رسولوں کو بھیجے تھے, نبیوں کو بھیجے تھے, آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتے میں نے اللہ کی مانا, اللہ کے رسول کی مانا, انہوں نے جو کام بتایا اس پر عمل کیا. اللہ فرمائے پھر یہ نام اعمال تو ایسے نہیں بتا رہے تھے. تو کہہ رہا ہے اللہ یہ نام اعمال کون لکھ رہا تھا, مجھے کیا معلوم, میرے سامنے تھوڑی لکھے گئے. اللہ فرمائے فرشتوں نے لکھا, فرشتوں کو میں نے تھوڑی دیکھا, میں کیسے تصدیق کروں؟ فرشتوں کو میں نے نہیں دیکھا, میں کیسے تصدیق کروں؟ تو اللہ فرمائے لوح محفوظ میں تیرا ریکارڈ لکھا ہوا ہے. وہ فرمایا لوح محفوظ مجھے کیا معلوم کیا چیز ہے, میرے سامنے سے لوح محفوظ آیا ہے.
وہ کہے گا کہ اللہ میں گواہی اس وقت مانوں گا جب میرے بدن سے اندر کوئی چیز بولے کہ تو نے غلط کام کیا تھا. نہ فرشتوں کو میں نے دیکھا نہ فرشتوں نے میرے سامنے لکھے. تو اللہ پاک اس وقت اس آدمی کے دل پر منہ پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر اس کے انسان کے اعضاء بولیں گے تو اس وقت وہ کہے گا میں تمہارے لیے ساری چیزیں کر رہا تھا. اللہ فرمائے جھوٹ بولتا ہے کیا اس کو تو رکھنا گواہی تیرے اندر سے چلی تھا تیرے اندر سے گواہی تھی. تو یہاں پر فرمایا وکان الانسان اکثر شیء جدلا کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑا ہے. برداشت کرنے کا اس کے اندر مادہ کم ہوتا ہے اس لیے فوراً جھگڑے کو اتر آتا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا. ہدایت کے آنے کے باوجود ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے لوگوں کو اسی بات نے روکے رکھا ہے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا معاملہ پیش آ جائے یا آداب ان کے سامنے آ جائے. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا. اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے کو خوشخبری سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں. اور کفر کرنے والے نحق جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دے. اور انہوں نے میرے احکام کو اور جس چیز یعنی عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کا مذاق بنا رکھا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فعارض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کے کلام کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اس سے منہ پھیر لے اور جو کچھ برے عمل کو کر چکا ہے اسے بھول جائے. ہم نے حق درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی کہ وہ اللہ کے کلام کو قبولیت کے جذبے سے سن نہ سکے. اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائے تب بھی وہ ہرگز کبھی درست راستے پر نہیں آئے گی. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اور آپ کو پروردگار تو بڑے بخشنے والے اور رحمت والے ہیں. اگر اللہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل کر دیتے مگر ان کے لیے وقت مقرر ہے اور اس کے مقابلے ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ سب بستیاں ہیں جب ان میں بسنے والوں نے زیادتی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا میں جب تک دو دریا کے سنگم تک نہ پہنچاؤں چلتا رہوں گا یا یوں ہی ساتھ چلتا رہوں گا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. پھر جب وہ دونوں اس سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا اور چلی گئی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جب یہ دونوں آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا ہمارا ناشتہ تو لاؤ ہمیں اپنے سفر میں بڑی تھکان کا احساس ہو رہا ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس نے جواب دیا آپ کو اس وقت کا خیال ہے جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے میں تو اسی جگہ مچھلی کو بھول گیا شیطان ہی نے مجھے بلا دیا میں اس کا تذکرہ کرتا اور مچھلی نے تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. پھر دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے
واپس ہوئے فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر ہمارے بندوں میں سے بندے خضر کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس مقصد کے لیے رہ سکتا ہوں کہ جو خصوصی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا دے؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور جس چیز کی تم کو واقفیت نہیں اس پر تم صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا عاصي لك امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، انہوں نے کہا اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہ کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں خود ہی تم کو نہ بتا دوں۔ فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شريرا، چنانچہ دونوں چلے جہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو ان صاحب نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا آپ نے اس میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ کشتی میں سوار لوگوں کو ڈبو دے؟ یقیناً آپ نے یہ بہت ہی نامناسب کام کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ان صاحب نے جواب دیا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میری اس معاملے میں زیادہ سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، پھر دونوں آگے چلے جہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل ہی کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر ڈالا حالانکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا؟ یقیناً آپ نے بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ان صاحب نے کہا کیا میں نے تم کو پہلے ہی کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد پھر میں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، میری طرف سے آپ معذرت ہوگے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، پھر دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا، ان دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا کہ اتنے میں اسی گاؤں میں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، ان صاحب نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لیتے، انہوں نے کہا بس اب میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأربک بتعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، بس اب میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا، اب میں تم کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر پائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حضرت موسیٰ خاموش رہتے تو بہت علم اور مل جاتا، بہت سارا علم مل جاتا، لیکن چونکہ نبی غلط کام پر خاموش نہیں رہ سکتا، ان کا بھی صحیح تھا، چونکہ ان کا علم الگ تھا، ان کا علم الگ تھا، تو اب اس کے جوابات انشاءاللہ کل آئے گے، یہاں سے آگے ان کے جوابات کا تذکرہ ہے کہ ان کا ماجرا کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرح کیوں کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام کو سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔